میرے والدین کچھ زیادہ کھاتے پیتے گھرانے کے نہیں تھے، بس اتنا تھا کہ ہم نے کبھی فاقہ نہیں کیا۔ عید بقرہ عید پر نئے جوڑے بھی بن جایا کرتے تھے۔ میری اماں بہت زیادہ سنجیدہ مزاج کی تھیں، تو ابا جی بھی خاموش طبیعت کے مالک تھے۔ مجھ سے بڑی بہنیں بھی ان دونوں کی طرح ہی تھیں، لیکن میں اللہ جانے کس پر چلی گئی تھی۔ ہر وقت پٹر پٹر باتیں کرنا، جلدی دوسروں سے گھل مل جانا، ہر وقت ہر کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ہر وقت ہنسنے پر ماں سے ڈانٹ بھی کھانا۔ لیکن میں نے اپنی عادت نہیں بدلی۔ اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت اور رنگ و روپ بخشا تھا، سو میری بہت سی سہیلیاں تھیں۔ میرے پاس ایک ہی کپڑے کی گڑیا تھی، جس کی نہ جانے میں نے کتنی شادیاں کرا ڈالی تھیں۔ گڑیا کو رخصت ضرور کرتی تھی، لیکن بعد میں لڑ جھگڑ کر اپنی گڑیا واپس لے آتی تھی۔ وہ دن بھی بہت اچھے تھے، بے فکر، نہ کسی کی پرواہ نہ پریشانی۔ اور اس دن تو میں واقعی پریشان ہو گئی جب میں نے سنا کہ ماموں رفیق کے بیٹے سے میری شادی ہو رہی ہے۔ لو بھلا بتاؤ، شادی، اور وہ بھی میری! ابھی تو مجھے اپنی گڑیا کی اور بھی کئی شادیاں کرنی ہیں۔ میں نے حیرانی سے کہا، چل بس کر اور پھینک پرے اس موئی گڑیا کو۔ کمبخت کی نہ جانے کتنی شادیاں کرا چکی ہے، پہاڑ جیسا قد نکلا ہے اور ابھی تک بچی بنی ہوئی ہے۔ اماں نے پیار سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اماں، ابھی تو آپا موجود ہیں، وہ مجھ سے بڑی بھی ہیں، تو پہلے آپا کی شادی کر دیں۔ میں نے منہ پھلا کر کہا، تیرے ماموں نے تجھے مانگا ہے، عمران کے لیے بھی۔ تیری تائی نے بھی بات کی ہے، اب اپنے ابا کے سامنے ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالنا۔ بیٹیوں کا زبان کھولنا بہت بری اور بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے۔ ماں نے کچھ غصے اور کچھ پیار سے مجھے سمجھایا۔ میں اس الہڑ عمر میں شادی کا مطلب بھی نہیں جانتی تھی، سوائے اس کے کہ اچھے اچھے کپڑے اور زیور پہننے کے لیے ملیں گے۔ شادی ہوئی تو پتہ چلا کہ شادی کا مطلب کیا ہے۔ رات ہوتی تو شوہر کی منتیں کرتی کہ وہ مجھے مامی کے پاس سونے دے، لیکن کچھ دن تو میں سہمی سہمی رہی، پھر زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ میری وہی ساری حرکتیں واپس آ گئیں، وہی ہنسنا بولنا۔ 1 سال کے بعد پہلا بیٹا پیدا ہو گیا، اور اسی سال ماموں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دوسرا سال بیٹی پیدا ہو گئی، تیسرے سال پھر بیٹا پیدا ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، سارا دن گھر کا کام، اوپر سے مامی ایسی بیمار پڑیں کہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہیں۔ ان کی بھی دیکھ بھال کرنا پڑتی تھی۔ میں تو گھن چکر بن کر رہ گئی تھی، نہ میکے جانا یاد رہتا تھا اور نہ ہی کوئی اور بات۔ ہاں، اس کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ اس مرتبہ اس سال ایک بچہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ 3 سال گزر گئے۔ ان 3 سالوں میں مجھے مزید صدمات سے گزرنا پڑا۔ یک کے بعد دیگرے میرے اماں ابا اور مامی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بچے بھی تھوڑے بڑے ہو گئے تھے۔ ایک دن صبح ہی صبح مجھے الٹیاں شروع ہو گئیں، تو انکشاف ہوا میں پھر ایک بچہ پیدا کرنے والی ہوں۔ لیکن اب مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ بچے ذرا سمجھدار ہو گئے تھے۔ میں بچوں کے ساتھ بچہ بن کر رہتی، ان کے ساتھ کھیلتی، باتیں کرتی، ہنستی بولتی۔ بچے کی پیدائش میں 3 ماہ رہ گئے تھے۔ ایک دن میرے شوہر کو بخار آ گیا۔ ہم نے اس بخار کو معمولی سمجھا، لیکن وہ بڑا ظالم نکلا۔ سلطان کا آدھا جسم مفلوج کر گیا۔ میں ان دنوں بہت پریشان رہا کرتی تھی۔ سلطان کے بستر پر پڑ جانے کی وجہ سے روزگار کا سلسلہ تقریباً ختم ہی ہو گیا تھا۔ اس وقت میری آپا نے
میری در بدر بہت مدد کی۔ وہ اناج اور گھر کے ضروری سامان، روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں مجھے خفیہ طور پر پہنچایا کرتی تھیں۔ ایک دن سارے گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد خود کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تھی۔ میں صحن میں نیم کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی کہ نہ جانے کہاں سے ایک بالکل سفید رنگ کی بلی میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ یک ٹک میری جانب دیکھنے لگی۔ میں جو پریشان کن سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی اسے دیکھ کر بولی، ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ میری طرف کھانا کھائے گی؟ بھوکی؟ بلی نے بہت دھیمی سی آواز میں میاؤں کہا۔ اچھا میں سمجھ گئی، تو بھی بھوکی ہے، ٹھہر میں تجھے کھانا دیتی ہوں۔ میں جو اپنی عادت سے مجبور کبھی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، یہ کہتے ہوئے اٹھ کر گئی اور اندر سے ایک ٹوٹی ہوئی ناکارہ رکابی اٹھا کر لائی اور ایک مٹی کا آب خورا بھی پانی بھر کر لے آئی۔ پھر اپنی روٹی سے آدھی روٹی توڑ کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور سالن میں بھگو کر اس کے آگے رکھ دیے اور کہا، لو جی آپ بھی کھاؤ، بھائی معاف کرنا آج گوشت نہیں ہے، بہت دن ہو گئے گوشت ہم نے بھی نہیں کھایا، بس اللہ جو کھلا دے پیٹ بھر کے کھانا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں مزے سے بلی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ کھانے لگی، تھوڑا سا کھاتی، پھر سر اٹھا کر مجھے دیکھتی، دھیرے سے میاؤں کرتی اور پھر کھاتی۔ اس نے تھوڑا سا کھایا، پانی پیا اور جھنجلا کر دیوار پر چڑھ کر باہر کود گئی۔ اور پھر وہ بھی مجھے اپنے گھر میں وقتاً فوقتاً دکھائی دینے لگی۔ میں جو کچھ بھی کھاتی اسے ضرور کھلاتی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ عام بلیوں کے برعکس ہر چیز کھا لیتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ایک تو میری اپنی حالت کافی خراب تھی، ان دنوں چلنا پھرنا اتنا مشکل ہوتا تھا، دوسرا سلطان کی دیکھ بھال میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی۔ دائی اماں میرا معائنہ کرنے کے لیے گھر آیا کرتی تھیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تو بہت کمزور ہے، دودھ پیا کر اور کھانا پیٹ بھر کر کھایا کر۔ میں یہ سب عیاشیاں کیسے کر سکتی تھی؟ میرا تو خرچہ خود میرے رشتہ دار پورا کرتے تھے۔ سلطان کی دوا اور بچوں کا کھانا، بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ بچوں اور سلطان کو کھانا کھلانے کے بعد جب میں ہنڈیا دیکھتی تو ہنڈیا خالی نظر آتی تھی، مجھے فاقہ کرنا پڑتا تھا۔ تو ایسی حالت میں کمزور ہونا تو فطری بات تھی۔ اس روز سلطان کی بہت طبیعت خراب تھی۔ میں نے بچوں کو آپا کے گھر بھیج دیا تھا۔ میں سلطان کے پاس بیٹھی تھی اور وہ میری حالت دیکھ کر رونے لگے، اپنے آپ کو برا کہنے لگے، اللہ سے اپنے لیے موت مانگنے لگے کہ میرا وجود خواہ مخواہ تمہارے اوپر بوجھ بن گیا ہے، اچھا ہے اللہ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ میں نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول میں رکھا اور انہیں سمجھانے لگی، لیکن ان کے پاس سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ صحن میں چارپائی پڑی تھی، میں اس پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میرے سامنے بہت سے مسائل سر اٹھائے کھڑے تھے اور میرے ہاتھ میں اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد چوتھے بچے کی پیدائش متوقع تھی اور میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ان پریشان کن حالات میں صرف اللہ سے دعا ہی کر سکتی تھی۔ میں ہچکیاں لے لے کر بری طرح رو رہی تھی اور ساتھ ہی اللہ سے دعا بھی کر رہی تھی کہ وہ غیب سے میری مدد فرمائے۔ تب مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے دوپٹے کا پلو کھینچا ہو۔ میں بری طرح چونک پڑی کیونکہ میرے اور سلطان کے علاوہ گھر میں کوئی موجود نہ تھا۔ سلطان تو بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے تھے، تو کیا سلطان؟ ایک نہایت دل خوش کن حالات مجھے آیا اور میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ وہی سفید بالوں اور نیلی آنکھوں والی بلی اپنے اگلے دونوں پنجے چارپائی کی پٹی پر ٹکائے ہوئے تھی۔ اس نے ہی میرے دوپٹے پر اپنا پنجہ مارا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو اس نے میاؤں کہا،
جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیوں رو رہی ہو، کیا ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، تجھے اگر بھوک لگی ہے تو کہیں اور چلی جا، میرے پاس تو اس وقت زہر کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں جو ہم سب کھا کر ہمیشہ کے لیے ان دکھوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ جاتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی اور میاؤں میاؤں کرتی رہی۔ اندر سے سلطان کی آواز آئی تو میں دوپٹے سے اچھی طرح اپنے آنسو صاف کر کے کمرے کے اندر چلی گئی۔ شام کو جب آپا بچوں کو لے کر آئیں تو اپنے ساتھ کھانے کی بہت سی چیزیں لے کر آئی تھیں۔ ایک چھوٹی بالٹی میں دودھ بھی تھا۔ آپا نے مجھ سے پیار سے کہا کہ وہ یہ دودھ میرے لیے لائی ہیں۔ اصلی گھی تھا، سوجی، میوہ، چاول، دالیں، آٹا، غرض بہت کچھ تھا۔ آپا کی اتنی مہربانی دیکھ کر میرے لب ترانے لگ گئے، لیکن ان سے ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ پھر آپا کے گلے لگ کر رونے لگی۔ آپا نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تو میری چھوٹی بہن ہے، تو ہر وقت ہنستی مسکراتی ہی اچھی لگتی ہے، میں تیرا اداس چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ اس وقت بچوں کو لے کر گھر آ گئی، کل پھر انہیں لے کر چلی جاؤں گی، تو فکر نہ کر، اللہ بہتر کرے گا۔ کب آپا، کب اور کیسے؟ سلطان کا حال تو دیکھو، وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے، کون کما کر لائے گا ان بچوں کے لیے؟ اور تم بھی کب تک اپنے میاں اور ساس سے چھپ چھپ کر میری مدد کرتی رہو گی؟ میں نے روتے ہوئے کہا۔ اللہ جب مصیبت دیتا ہے تو اسے ٹالتا بھی وہی ہے، سلطان بھی اچھے ہو جائیں گے، وہی کمائیں گے اپنے بچوں کے لیے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں اب تیرے بہنوئی اور ساس سے چھپ کر نہیں لاتی یہ سامان، انہیں بتا کر ان کی اجازت سے لائی ہوں۔ میں تو خواہ ہی ڈرتی تھی، وہ لوگ تو بہت اچھے ہیں۔ آپا نے ایک بار پھر مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ آپا روزانہ آتی تھیں، صبح بچوں کو لے کر جاتی اور شام کو واپس چھوڑ جاتی تھیں۔ بچے کی ولادت کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ اسی روز میں نے اس بلی کو دیکھا، وہ سارے گھر میں بے قرار سی گھوم رہی تھی، شاید بچوں کو تلاش کر رہی تھی۔ حسب عادت میرے آس پاس آ کر میاؤں میاؤں بھی کر رہی تھی۔ اس روز میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے آپا کی ہدایت کے مطابق دودھ گرم کر کے اس میں اصلی گھی ڈالا اور پینے لگی۔ وہ بلی پھر میرے پاس آ گئی۔ میں نے تھوڑا سا دودھ کٹورے میں ڈال کر اس کے آگے رکھ دیا۔ جیسے اس نے پی لیا، پھر صحن میں جا کر دیوار پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ میری تکلیف بڑھنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ سلطان کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ آپا بھی شام کو آنے والی تھیں۔ سلطان کو اپنی طبیعت خراب بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہیں سوتا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ میں درد کی شدت سے نڈھال ہو رہی تھی، اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ میری مدد کے لیے کسی کو بھیج دے۔ وہ بلی اس وقت بھی کمرے میں آ گئی اور بے قرار سی میرے ارد گرد ٹہلنے لگی۔ میں جھنجھلائی ہوئی تھی، پریشان تھی۔ تیز لہجے میں بلی سے کہا، کیا میرا تماشا دیکھنے کے لیے آئی ہے؟ کبھی تیرے ہاں بچہ نہیں پیدا ہوا؟ کچھ نہیں پتا کہ اس وقت کیا حالت ہوتی ہے؟ اگر نہیں تو اللہ کرے تیرے بھی بچے ہوں۔ میری بات سن کر وہ چھلانگ لگا کر باہر چلی گئی اور میں اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگی۔ اور تبھی آپا کمرے میں داخل ہوئیں۔ میں انہیں اچانک دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپا تم اس وقت کیسے آ گئیں؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ؟ آپا نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور منہ پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں تو خود حال سے بے حال ہو رہی تھی، اس لیے آپا کی خاموشی کو محسوس نہیں کیا۔ شاید وہ زیر لب کوئی دعا پڑھ رہی تھیں۔ پھر اللہ نے میری مشکل آسان کر دی۔ میرے ہاں بیٹا آیا تھا۔ ہوش و حواس درست ہوئے تو مجھے آپا کی خاموشی عجیب سی لگی۔ وہ چپ چاپ کاموں میں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے 2-3 دفعہ انہیں پکارا تو انہوں نے لمحہ بھر میری جانب دیکھا،
ان کے لب مسکرائے، پھر وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ فوراً ہی واپس آ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کھانے کے لیے تھا، وہ انہوں نے میرے قریب رکھا اور جھک کر میرے بیٹے کو پیار کرنا چاہا، لیکن تیزی سے پیچھے ہٹ گئیں۔ کیا ہوا آپا؟ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ میں نے انہیں تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اور اس لمحے انہوں نے نگاہ اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ اف میرے خدا! آپا کی گہری سیاہ آنکھیں، ان میں ہزاروں حسرتیں تھیں، اداس تھیں، ان کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ تھی، اور آنکھیں، مجھے ایسا لگا جیسے ان کی آنکھوں میں ننھے منھے دیے روشن ہوں، جو ایک جلتا اور ایک بجھتا دکھائی دیتا ہو۔ پھر آنکھیں صاف دکھائی دیتی، پھر آنکھوں کی جگہ روشن دیے ہو جاتے۔ میں یہ منظر دیکھ کر بوکھلا سی گئی۔ پھر مجھے اپنی آنکھوں پر شک ہونے لگا کہ میری ہی آنکھوں میں کچھ ہو گیا ہے۔ یہ تو میری آپا ہیں، ان کی آنکھیں ایسے کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپا یہ تمہاری آنکھوں کو، میں نے پوچھنا چاہا کہ اچانک آگے بڑھ کر آپا نے میرا سر اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اپنے لب میری پیشانی پر رکھ دیے، اور مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے دو دہکتے ہوئے انگارے میری پیشانی پہ رکھ دیے ہوں۔ میرا سر چکرانے لگا اور شاید میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش آیا تو مجھے اپنے کانوں میں شور سا سنائی دیا۔ بچے اور آپا میرے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ آپا میرا نام لے لے کر پکار رہی تھیں۔ میں نے مشکل سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ سر بہت بھاری ہو رہا تھا، اس میں شدید درد تھا۔ آپا کا چہرہ سامنے نظر آیا تو میں نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا ہوا امیرن؟ آنکھیں تو کھول، مجھ سے بات کر میری بہن۔ آپا کی بھررائی ہوئی آواز اور محبت سے لبریز لہجے نے مجھے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ آپا تم؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہاں میں تیری آپا۔ کیا ہو گیا تجھے؟ کیسی نیند سو رہی ہے؟ بڑی مشکل سے جاگی ہے، ہم تو پریشان ہو گئے تھے۔ اور یہ منا کب آیا؟ تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپا نے کہا تو میں نے ان کی شکل دیکھی اور دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپا؟ مجھے کیوں نہیں بلایا؟ تو میرے ساتھ کون تھا؟ وہ کون تھی جس نے آنکھوں میں دیے جل رہے تھے اور جس نے مجھ سے ایک بھی بات نہیں کی؟ میرا دماغ معاوف ہونے لگا۔ فی الحال وہ بات آپا کو بتا کر میں پریشان نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے کہا، گلی سے آپا حمیدہ آ گئی تھیں، سب خیر رہی؟ میں نے پوچھا کیا ٹائم ہوا ہے تو آپا نے بتایا کہ مغرب کی اذان ہونے والی ہے، گویا دن ڈھل چکا ہے۔ آپا مجھ سے یہ کہہ کر اپنے گھر چلی گئیں کہ گھر بتا کر آتی ہوں، میں 2-4 دن یہیں رہوں گی۔ پھر آپا پورا ہفتہ میرے گھر رہیں۔ آپا کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اس لیے رکنے کے لیے انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اتنے دن آپا نے میرا بہت خیال رکھا۔ محلے والے اور رشتہ دار بھی آتے رہے۔ اس دن میں چھٹی نہائی۔ آپا میرے اور بچے کے نئے کپڑے لے کر آئی تھیں۔ میں نہا کر بیٹھی تھی تو آپا نے پنجیری کا بھرا ہوا پیالہ میرے ہاتھ میں تھما دیا کہ میں کھا لوں۔ پھر وہ کچن میں چلی گئیں۔ تب وہ سفید بلی ایک بار پھر میرے پاس آئی۔ اس نے اپنے آگے کے پنجے چارپائی کی پٹی پر لگائے اور بولی، میاؤں۔ ہاں ہاں، تو ہی رہ گئی تھی مبارکباد دینے کے لیے۔ خیر مبارک۔ میں نے حسب عادت اس سے بات کی، پھر پیالے سے تھوڑی سی پنجیری نکال کر زمین پر رکھ دی اور کہا کہ تو بھی کھا، لیکن یاد رہے جب تیرے ہاں بچے پیدا ہوں تو مجھے دعوت دے گی، تجھے میری دعوت کرنی پڑے گی۔ اپنی بات کہہ کر میں خود ہی زور سے ہنس پڑی۔ اس نے مجھ سے ایک بار پھر میاؤں کیا اور زمین پر پڑی پنجیری کھانے لگی، پھر اطمینان سے بیٹھ کر اپنا منہ چاٹنے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں بچے کو گود میں لے کر سلطان کے پاس گئی اور انہیں بچے کو دکھایا۔ اپنی بے بسی اور بے کسی کو محسوس کر کے سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولے، میں کتنا بے بس اور بے کس ہوں، تمہاری اس مشکل گھڑی میں بھی تمہارے کام نہ آ سکا۔ یہ کس وقت پیدا ہوا اور گھر میں کون آیا مجھے بالکل بھی نہیں پتہ چلا۔ نہ جانے کیوں اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے۔ میرا مفلوج جسم کسی کے کام نہیں آ سکتا، اس سے اچھا تو وہ مجھے بخار مار ہی ڈالتا۔ تمہارے اوپر بوجھ بن کر رہ گیا ہوں۔ سلطان یہ کہتے ہوئے بلک بلک کر رو پڑے۔ ان کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر میں بھی اپنے آنسو ضبط نہ کر سکی اور رو پڑی۔ میں روتے ہوئے انہیں تسلی دے رہی تھی کہ شاید اللہ کو ہماری آزمائش مقصود ہو، اور اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ کسی انسان پر اس کی قدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس طرح سیاہ اور طویل رات گزر جاتی ہے اور پھر سورج نکل آتا ہے اور روشنی پھیل جاتی ہے۔ اس طرح ہمارے یہ دن بھی پیش نہیں رہیں گے۔ ہمیں صبر سے اچھے دنوں کا انتظار کرنا ہے، اور اچھے دن تب ہی آئیں گے جب اللہ چاہے گا۔ آئندہ آپ کو کبھی اپنے آپ کو بوجھ سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہر چیز سے آزماتا ہے، زندگی سے آزماتا ہے، مال سے، دولت سے، آزمائشوں سے، ہر آزمائش سے آزماتا ہے، اولاد سے، صحت سے اللہ ہمیں آزما رہا ہے۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، آئندہ آپ اپنے لیے کبھی موت نہیں مانگیے گا۔ اللہ جس حال میں بھی رکھے ہمیں ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہمارا ہر کام ہو ہی رہا ہے۔ جو لوگ اللہ پر توکل اور قناعت کرتے ہیں، اللہ اپنے دوسرے بندوں کے دلوں میں ان کے لیے رحم و محبت ڈال دیتا ہے۔ میں اب فارغ ہو گئی ہوں نا، تو آپ دیکھیے گا میں محنت کروں گی، اپنے بچے بھی پالوں گی اور آپ کا علاج بھی کرواؤں گی۔ تم تو محنت کرو گی یا نہیں کرو گی؟ انہوں نے چونک کر غصے سے کہا۔ تم کیا کام کرو گی؟ میں نے کہا، میں بہت اچھی سلائی اور کڑھائی کر لیتی ہوں، گھر بیٹھ کر وہی کروں گی۔ اللہ برکت دے گا، بس آپ گھبرائیے گا مت۔ آپ ہیں تو میری ہمت سلامت ہے، آپ نہیں تو میں بھی نہیں۔ میں آپ کے بغیر نہیں جی سکتی۔ میں دیر تک سلطان کے ساتھ بیٹھی حوصلہ افزائی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے کمرے کے دروازے کے پاس ایک سفید بلی کو بیٹھا دیکھا۔ وہ وہی بلی تھی جو اکثر میرے پاس آتی تھی۔ میں نے سلطان کا دھیان بٹانے کی غرض سے ان کی توجہ اس سفید بلی کی جانب دلائی کہ دیکھیے کتنی پیاری بلی ہے، یہ تو خود بخود ہمارے گھر پل گئی ہے۔ میرا یہ جملہ ادا ہوا ہی تھا کہ وہ بھاگ گئی۔ پھر 2-3 روز تک مجھے وہ گھر میں دکھائی نہیں دی۔ اب میں گھر میں چلتی پھرتی تھی، گھر کے کام سر انجام دیتی تھی۔ آپا کا معمول تھا، روز بچوں کو لے جاتی اور شام کو واپس لے آتی۔ اس دن آئیں تو بولی، امیرن بچے بڑے ہو گئے ہیں، انہیں مدرسے میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے بٹھا دو۔ میں نے کہا آپا سے، آپا یہ کام آپ ہی سر انجام دے دو، مجھے تو فرصت ہی نہیں۔ تو آپا راضی ہو گئیں۔ بچے مدرسے جانے لگے، سلطان بھی یہ سن کر خوش ہو گئے۔ وہ بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ اس روز بچے مدرسے گئے ہوئے تھے، میں کچن میں مصروف تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے جا کر دیکھا تو ایک درویش نما فقیر دکھائی دیا۔ مجھ سے بولا، اللہ کے نام پر بابا کو کچھ دے دے۔ بابا کھانا کھاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ لا کھلا دے، یاد رکھنا میں بہت بھوکا ہوں، تیرے گھر کا سارا کھانا کھا جاؤں گا، دے سکتی ہے؟ ہاں بابا تم سارا کھانا کھا لو، کوئی بات نہیں، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ پھر تیرا میاں اور بچے کیا کھائیں گے؟ بابا نے پوچھا۔ ان کا رازق اللہ ہے، اللہ ہی انہیں کھانا کھلائے گا، میں نے کہا اور پلٹ کر جانے لگی تو بابا نے کڑک لہجے میں کہا، رک۔ تو میں پلٹ آئی۔ میں بابا کے اس لہجے سے ڈر گئی اور سہمے ہوئے انداز میں بابا کہنے لگی، جی بابا
تیرا شوہر بیمار ہے تو اس کے لیے پریشان ہے۔ اس وقت بھی بابا کا لہجہ سخت ہی تھا۔ جی بابا، وہ مفلوج ہے، بستر پہ پڑا ہے، بابا نے میری بات تیزی سے کاٹ کر کہا۔ بابا، آپ کو کیسے پتا؟ ہمیں اندر اس کے پاس لے چل، ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ جوان مرد کیوں بستر پہ پڑا ہے۔ بابا نے پھر میری بات درمیان سے کاٹ دی۔ آپ اندر آ جائیں۔ میں حیران بھی تھی اور سہمی ہوئی بھی، اس لیے بات کرتے ہوئے ہکلانے لگی۔ بابا جھٹ اندر آ گئے اور مجھ سے آگے چلتے ہوئے سیدھا سلطان کے کمرے میں پہنچ گئے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں پہنچی۔ سلطان اچانک یوں اپنے سامنے کسی اجنبی کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور بولے، کون؟ نہ سلام نہ دعا، بس منہ پھاڑ کر کہہ دیا، کون؟ مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر پہلے سلام کرتا ہے؟ جاری ہے۔